مسلم باغ میں ہمارے برادر قبیلے نے ایک قانونی طریقے سے درکار ضرورت کے مطابق 60 ایکڑ زمین دانش اسکول اور دانش اسپتال کے لیے جس کی الاٹمنٹ بھی ہوئی ہے اور یہ سارا معاملہ تکمیل کے حد تک پہنچی ہے، وہاں سے ہٹا کے دانش اسکول کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے وہاں پہ پانی کا ایک بوند بوند کے لیے لوگ ترس رہے ہیں۔ کیا اس پروجیکٹ کو ضائع کرنے کے لیے بااثر لوگوں سے یہ رعایت دینے اور اس کا داد و تحسین لینے کا یہ ناکام کوشش ہے؟ فکر مہربانی عرض یہ کرنا تھا کہ یہ پانی کا مسئلہ صرف کوئٹے کا نہیں ہے۔ پانی کی بے دریغ استعمال اور بے جائے استعمال پورے بلوچستان کو متاثر کر چکا ہے، اور خاص کر میرا حلقہ اور میرا ضلع قلعہ سیف اللہ، چونکہ یہ زرخیز زرعی علاقہ ہے اور ہمارے عوام کا روزگار اور ذریعہ معاش زراعت کے سوا اور کچھ بھی نہیں، اور زراعت ظاہر بات ہے اس کا انحصار پانی کے اوپر ہے۔ ہمارے ضلع میں سب سے زرخیز علاقہ کان میں ترزی کا ہے۔ شاید آپ گزرے ہوں گے نیشنل ہائی وے پہ کہ کان میں ترزی کے تمام باغات زمینداری زیر زمین پانی نہ ہونے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ بالکل لوگ بے روزگار ہیں کیونکہ زیر زمین پانی کی سطح گر چکا ہے، بلکہ ختم ہونے کی قریب۔ تو اس کے ضمن میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، قرارداد میں قرارداد میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو قانون کے ذریعے کنٹرول کیا جائے۔ ابھی تو ہمیں مسئلہ یہ درپیش ہے، جس طرح ریکی صاحب کے قرارداد میں منشیات کا ذکر ہوا کہ ادارے حرکت میں آ جائے، منشیات کے خلاف کام کرے، اس کے کاش کو بند کرے۔ ابھی ہمیں اس پہ تعجب ہو رہا ہے کہ منشیات کیا چیز ہے؟ کیا منشیات صرف چرس کو کہا جاتا ہے؟ کیا منشیات صرف ایس کا نام ہے؟ کیا منشیات صرف شیشہ ہے؟ منشیات تو ہمارے مذہبی ہدایات کی روشنی میں سب سے بڑا نشہ جو ہے وہ شراب کی ہے، اور ایس اسی زمرے میں ہے۔ اس پہ اللہ نے اس کو نجس قرار دیا ہے تاکہ آدمی اس کے قریب نہ جائے۔ اگر ایس پہ پابندی ہونا چاہیے، شیشے پہ پابندی ہونا چاہیے، تو اسی طرح سب سے پہلے شراب پہ پابندی ہونا چاہیے۔ شراب کا لائسنس کیا معنی رکھتا ہے؟ مسیحی برادری اس لائسنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وافر مقدار میں اس لائسنس کے بنیاد پہ ہمارے شہروں میں، ہمارے محلوں میں شراب اٹھا کے قانونی جواز مہیا کر کے ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو شراب کے عادی بنا رہے۔ جناب اسپیکر صاحب، اسی پانی کے حوالے سے
جو قانونی پابندی کا ذکر قرارداد میں ہوا ہے، قانون کا لاٹھی صرف طاقتور کے ہاتھ میں ہے۔ قانون سے استفادہ صرف بااثر لوگ کر سکتے ہیں۔ غریب کا قانون سے استفادہ کرنے کا نہ کوئی موقع دیا جا رہا ہے، نہ کوئی موقع مل رہا ہے۔ اگر اس کا انحصار اس پہ رکھ دیا جائے کہ قانونی طریقے سے ہر کوئی واٹر سپلائی بنا سکتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ہمارے بیوروکریسی طاقتور کو، بااثر کو این او سی دے گا، اور غریب و بیچارہ اس کو کبھی بھی این او سی نہیں ملے گا۔ میں اس قرارداد کے خلاف نہیں ہوں، بلکہ اس کا حمایت کرتا ہوں، مگر اس کے قانونی کچھ تقاضے اس طرح ہونا چاہیے۔ ابھی جو میں نے آپ کو چٹ بھیجا تھا، اسی ضمن میں اس ایک مسئلے کی طرف جناب اسپیکر صاحب آپ کا توجہ ایک عوامی اہمیت کے حامل مسئلے کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ چونکہ میں بیان کر چکا ہوں کہ کان میں ترزئی میں جہاں پہ ٹیوب ویل کودا جائے اس سے بمشکل 1 انچ یا 2 انچ کا پانی ملتا ہے۔ جناب اسپیکر، ہمیں وفاق نے 2022 میں جب وزیر اعظم جناب شہباز شریف، قلعہ سیف اللہ سیلاب متاثرین کا دورہ کرنے کی غرض سے تشریف لائے تو انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اس انہار بچوں کے لیے جو قلعہ سیف اللہ سے ان کا تعلق ہے، وفاق کی طرف سے ایک دانش اسکول مہیا کر دیتا ہوں۔ وفاق اس کا فنڈنگ کرے گا۔ ابھی اس کے ٹینڈر کا اشتہار جاری ہوا ہے، چونکہ اعلان انہوں نے قلعہ سیف اللہ میں کر دیا تھا۔ ہمارا ضلع کا وسط جو چاروں طرف سے یکسانیت اس فاصلے کے لحاظ سے ہے، وہ قلعہ سیف اللہ شہر ہے۔ وہاں پہ پانی وافر مقدار میں موجود بھی ہے، لیکن آج ہماری سی ایس صاحب اور ان کے عملہ جہاں مسلم باغ میں ہمارے برادر قبیلے نے ایک قانونی طریقے سے درکار ضرورت کے مطابق 60 ایکڑ زمین دانش اسکول اور دانش اسپتال کے لیے جس کی الاٹمنٹ بھی ہوئی ہے، اور یہ سارا معاملہ تکمیل کے حد تک پہنچی ہے، وہاں سے ہٹا کے دانش اسکول کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ مولوی صاحب قرارداد پہ بولیں، قرارداد پہ بولیں۔ بول رہا ہوں وہ بعد میں دانش اسکول والا بعد میں کریں گے اس کو۔ یہ قرارداد کے حوالے سے میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اوکے۔ ابھی دانش اسکول کا وہاں پہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ پانی کا ایک بوند کے لیے لوگ ترس رہے ہیں۔ کیا اس پروجیکٹ کو ضائع کرنے کے لیے بااثر لوگوں سے یہ رعایت دینے اور اس کا داد و تحسین لینے کا یہ ناکام کوشش ہے؟ میں آپ کے توسط سے سی ایس صاحب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ قلعہ سیف اللہ کا عوامی نمائندہ میں ہوں، مجھے اعتماد میں لیا جائے۔ جہاں پہ پانی ہو وہاں پہ دانش اسکول کو تعمیر کرنا چاہیے۔ مجھے کسی قبیلے سے کوئی اناد نہیں ہے، یہ سارے میرے ووٹر ہیں۔ یہ ضلع کے بارڈر پہ کان میں ترزئی ہے، اور اس میں پانی کا زیر زمین فقدان یہاں تک پہنچا ہے کہ واٹر سپلائی کے لیے کوئی
کامیاب ٹیوب ویل نہیں مل رہا ہے، 1-2 انچ کا پانی ملتا ہے۔ جناب اسپیکر، آپ اپنے ذاتی ہمدردی سے ہمیں نوازے اور CS صاحب سے یہ آپ میرے گزارشات عرض کر دے اور رولنگ دے کہ MPA کے مشورے کے بغیر اور حقیقی مسائل کو نظر انداز کیے بغیر جو مناسب جگہ ہے، جو تمام پبلک کے لیے مفید جگہ ہے، مناسب ہے، اور اسی طرح کان میں ترزی کا موسم کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ اکثر سرد ترین ہے، اور کان میں ترزی کا ریلوے اسٹیشن ایشیا کی بلند ترین اسٹیشن ہے۔ وہاں تک جانا اور اس کا سرد ماحول میں رہنا اور بچوں کا رہنا یہ انتہائی مشکل ہے۔ میں آپ کے توسط سے CS صاحب سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ پہلے سے اس اسپتال اور اس اسکول دانش کے لیے جہاں پہ ریونیو عملے کے ذریعے زمین الاٹ ہوئی ہے، لیز ہوئی ہے، اور یہ کام تکمیل کے مراحل سے گزر کے ہمارے CS صاحب کے آفس تک پہنچا ہے، اس کی پابندی کیا جائے۔ اوکے، تھینک یو مولوی صاحب، آپ کی انشاءاللہ CS صاحب تک آپ کی رسائی کریں گے انشاءاللہ۔ جی ڈاکٹر اشوک کمار صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب، جس طریقے سے ہماری بہن نے یہ قرارداد لائی ہے میں اس کی سپورٹ کرتا ہوں۔ جس طریقے سے جناب اسپیکر ہمارے دوستوں نے ذکر کیا کہ وہاں ڈیم نہیں ہے، پانی کا سورس نہیں ہے،